ساتھ چلتی ہیں، وہ عبادت ہو، وہ اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی روایت ہو، یا کچھ بھی جو آپ اس مہینے اپنے لیے سوچیں گے، آئندہ 11 مہینے وہ چیز، وہ عنصر، وہ پہلو، وہ خواہش، وہ عادت، وہ عبادت آپ کے ساتھ چلے گی۔ السلام علیکم، ملیحہ سید آفیشل میں خوش آمدید۔ الحمدللہ، رحمتوں اور برکتوں کے یہ مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ماہ رمضان ہمارے گھروں میں اتر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں لیے ہوئے یہ مقدس مہینہ ہمارے لیے جہاں پر اللہ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے، وہاں پر اپنے کردار اور اپنی شخصیت میں بہتری لانے کا ایک بہترین موقع بھی ہے۔ ہم جو عمل، ہم جو سرگرمیاں، ہم جو ایکٹیویٹیز اس مہینے کے اندر اختیار کریں گے، مجموعی طور پر باقی 11 مہینے وہ ہمارے ساتھ چلتی ہیں، وہ عبادت ہو، وہ اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی روایت ہو، یا کچھ بھی جو آپ اس مہینے اپنے لیے سوچیں گے، آئندہ 11 مہینے وہ چیز، وہ عنصر، وہ پہلو، وہ خواہش، وہ عادت، وہ عبادت آپ کے ساتھ چلے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی برکتیں سمیٹنے کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے صدقے میں ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ اس وقت کرونا وبا نے کا یہ دوسرا سال، یعنی کرونا کے دنوں کے اندر آنے والا یہ ہمارا دوسرا ماہ صیام ہے۔ پہلا بھی بہت زیادہ مشکلات میں گزرا، اور اس دوران بھی لوگوں کی مشکلات جو تھی، مسائل جو تھے، وہ چونکہ وہ ان میں شدت آئی، لیکن رواں سال آنے والا جو رمضان ہے اس میں شدت پچھلے سال کے مقابلے میں پہلے سے زیادہ ہے۔ رواں سال جہاں تک میں نے تجزیہ کیا اور میں لوگوں میں رابطے میں آئی، رواں سال لوگوں کی بزنس 2 سال سے جو کاروباری صورتحال تھی وہ بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی، لہٰذا رواں سال دینے والے ہاتھ بہت کم میرے سامنے آئے اور لینے والے بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے صدقے میں اس وبا سے ہمیں نجات دے اور کل انسانیت پر اپنا رحم فرمائے۔ مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں جو ہی ماہ صیام کا آغاز ہوتا ہے، بطور سماج کے جو میں دیکھ رہی ہوں، ہمارے یہاں شدت آ جاتی ہے۔ لوگ روزہ رکھ کر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دوسروں پر احسان کیا، ان کے لہجوں میں سختی ہوتی ہے، ان کے رویوں میں سختی ہوتی ہے، ان کی جو ایٹیچیوڈ ہے، آپ سمجھتے ہیں ہر چیز وہ ایک ایسا ہو رہا ہے کہ ہمیں روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو بھائی جان، تسی روزہ اپنے لیے رکھا ہے، باجی روزہ آپ نے اپنے لیے رکھا ہے، روزہ آپ کو حلیمی سکھاتا ہے۔ روزے میں نے کہا نا، اس روزے کے اندر اگر آپ یہ چیز طے کر لیں کہ ہاں میں نے درگزر سے کام لینا ہے، میں نے حلیمی کا مظاہرہ کرنا ہے، تو یہ 30 دنوں کی عادت آپ کو باقی جو ہے وہ سال کے جو باقی دن ہیں اس کے لیے آپ کے اندر بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگی۔ لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے۔ پاکستان کے اندر اگر میں صرف اپنے ہی سماج کی بات کروں، روزے کے اندر انتہا پسندی زیادہ آ جاتی ہے، لوگوں میں رویوں میں شدت آ جاتی ہے، گفت و شنید میں آ جاتی ہے، اور ان کا رویہ ایک دوسرے کو کھانے والا اور احسان کرنے والا ہوتا ہے، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ عبادت آپ کے اندر حلیمی پیدا کرتی ہے، اور جو روزے کا جو بیسک مقصد ہے وہ آپ کی شخصیت سازی ہے، اور آپ کی جہاں پر اس نے آپ کے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، آپ کی شخصیت کو ڈیولپ کرنا ہے، وہاں پر روزے نے آپ کے اندر ایک ایسا انسان کریٹ کرنے کا مطلب کرتا ہے جو کہ آپ عام دنوں میں نہیں ہو پاتے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو بہتر بنیادوں پر استوار کرنا ہے تو یاد رکھیے، روزہ ایک اس سلسلے میں ایک بہترین عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین پریکٹس بھی ہے۔ میرے ایک بہت اچھے دوست تھے، سائیکیٹرسٹ تھے، وہ کہتے تھے کہ جب ہمارے پاس کچھ ایسے کیسز آتے تھے کہ جن کو کے اندر غصہ بہت زیادہ ہوتا تھا، جن کے اندر سیکشول نیڈز بہت زیادہ ہوتی تھی، ان کو ہم روزے رکھواتے تھے، ان کو ہم فاسٹنگ کراتے تھے۔ یعنی ایک سائیکالوجیکل طور پر بھی جو روزے کا مقصد ہے وہ بھی یہی ہے۔ مذہب، شریعت، اخلاق، اور اب ہم سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر ہم فاسٹنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو دیکھیں تو وہ
انسان کی ذات کے اندر، جہاں پر اس کے وجود کے اندر جسمانی طور پر فاسد مادوں کا اخراج ہے، وہاں پر روحانی طور پر بھی جو انسان کے اندر فاسد ایٹیچیوڈ ہے، جو انسان کے اندر فاسد عادتیں ہیں، اس کا اخراج ہے، مگر ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ہر چیز کو بہت زیادہ سختی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ ہمیں اس چیز کو لوگوں کو باور کروانا چاہیے کہ اگر آپ فزیکلی طور پر روزہ رکھنا افورڈ کر سکتے ہیں، فزیکلی طور پر اگر آپ کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، کوئی آپ کو صحت کا کوئی ایشو نہیں ہے، اور اگر آپ آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہیں تو آپ روزہ رکھیے، اور اگر آپ روزہ نہیں بھی رکھ سکتے تو اس کے بجائے آپ عبادت کر سکتے ہیں، آپ دوسروں کے روزے رکھوا سکتے ہیں، کھلوا سکتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ آپ کی ہماری شریعت بھی کہتی ہے، یہ ہمارے علماء دین بھی کہتے ہیں، یہ ہماری طب جو ہماری طبی دور ہے، ڈاکٹرز ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ سو دیٹس وائی بہتر یہی ہوگا کہ اگر ہم جو ہے اس مہینے کے اندر اس پوائنٹ آف ویو سے اس نقطہ نظر کو اپنائیں کہ ہاں ہم نے اس مہینے میں اپنی شخصیت سازی پر زور دینا ہے، اور بذریعہ روزہ یا بذریعہ رمضان ہم نے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنی ہے اور اپنی شخصیت کی خامیوں کو دور کرنا ہے، تو آپ یقین کیجئے آپ نے اس کے اندر پایا ہی پایا ہے، کھویا کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ہے کہ جس نے روزے کی ماہ رمضان کو پایا اور اس نے اس کی رحمتیں نہ سمیٹی تو گویا اس کا جو زندگی تھا کا جیون جو ہے وہ خالی چلا گیا۔ تو اگر صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھ کر، بلکہ آپ وہی نا آپ کی جو طبی مسائل ہیں اس سے ہٹ کر بھی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ اس ماہ صیام کو اپنے لیے ایک کم از کم اس بار جو میرا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس ماہ صیام کے اندر اپنی جو شخصی کچھ خامیاں ہیں ان کے اوپر قابو پانا ہے، تاکہ اگلے جو باقی سال کے جو باقی دن ہیں اس کے اندر میں اس چیز کی پریکٹس کر سکوں، کیونکہ پچھلے سال ہم لوگوں نے ایک پریکٹس کی تھی دینے کی، اور اللہ کا شکر ہے وہ پورا سال طاری رہی۔ تو ابھی بھی یہی ہے کہ کوشش یہی ہے کہ جو آپ کی جو میری شخصی خامیاں ہیں میں ان کو دور کرنے کی کوشش کروں، کیونکہ یہ گولڈن ڈیز ہے، تو آپ نے گھر سے کہیں نہیں جانا، نوبات کی سختی کے دن ہیں، اور آپ کا قیام اپنے گھر کے اندر ہے، یعنی آپ اس ٹائم آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ہیں، آپ اپنے ساتھ زیادہ وقت گزار سکتے ہیں، اور آپ اپنے ساتھ زیادہ وقت گزار رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ اپنے اندر اپنی خامیوں کو آپ لے کر آئیں، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہاں میرے اندر یہ والی خامی ہے، میں یہاں پر اوور ریئیکٹ کرتا ہوں، میں یہاں پر یہ ایٹیچیوڈ میں اڈاپٹ کرتا ہوں، تو وہاں پر جب آپ اپنے آپ کو ان سارے نکات کے ساتھ دیکھیں گے اور پھر آپ کو ذاتی طور پہ بھی آپ کو فیل ہوگا کہ اگر میں معاشرے کے اندر 2-3 مہینے کے بعد جب میں نے نکلنا ہے تو میں بہتر کوالٹیز کے ساتھ نکلوں، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ دعا یہی میری دعا بھی یہی ہے، کوشش بھی یہی ہے کہ جو لوگ مجھ سے وابستہ ہیں، جو لوگ میرے ساتھ اس ٹائم جو ملیحہ سید آفیشیل کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، میں نے کل پرسوں میں جو اپنی پوسٹ لگائی تھی اپنے پیج کے اوپر بھی، اس کا بھی میسج یہی تھا، اب پھر میسج یہی ہے کہ اس ماہ صیام کے اندر ہم اپنی شخصی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور وبا کے ان دنوں کی سختیوں کو آسان بنائے، اور ماہ صیام کے صدقے میں کرونا وائرس کا دنیا سے خاتمہ کرے۔ آمین ثم آمین۔ مجھے اور میری فیملی کا اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور آپ سب احباب کے لیے بھی بہت ساری دعائیں۔ شکریہ۔